بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقبہ بن نافع اسلام کے عظیم فرزند و سپہ سالار۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات واضح نہیں کہ آپ نے صحابیت کی معراج کو پایا ہے، لیکن اس حقیقت پر سب قائم ہیں۔ آپ کی ولادت عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی ہوئی تھی۔ اسلام کے اس عظیم سپہ سالار اور خوف الہی کے عظیم تر پیکر کا ذکر شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اپنی نظم شکوہ میں ایسی خوبصورتی سے کیا کہ آج بھی عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی ہیبت ناک آواز سنائی دیتی ہے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 622 میں مکہ مکرمہ میں آنکھ کھولی، اپنی زندگی کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا اور اسلام کے جھنڈے المغرب، مجوط اور مراکش میں گاڑ دیے۔ 670 میں آپ نے مصر کے صحراؤں کو چیرتے ہوئے شمالی افریقہ تک پہنچ کر اہل مغرب کو اسلامی پرچم کے آگے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ شمالی افریقہ میں مصر تو عہد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی فتح ہو گیا تھا اور اس کے بعد لیبیا پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اور پھر مسلمانوں کا سامنا اہل مغرب بربر سے ہوا۔ بربر بڑی جنگجو قوم تھی، مسلمانوں میں بربروں سے نہایت سخت لڑائیاں لڑی تھیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افریقہ کا جنرل مقرر کیا۔ یہاں پر بربر قوم آباد تھی، ان میں اکثر قبائل حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حلقہ بگوش اسلام ہوئے، پھر افریقہ کی فتح میں عقبہ بن نافع کے ساتھ رہے۔ افریقی ممالک فتح ہوتے جاتے تھے، لیکن چونکہ وہاں پر لشکر اسلامی کی کوئی مستقل چھاؤنی نہیں تھی، اس لیے لشکر اسلام جب واپس جاتا تو یہ عہد توڑ دیتے تھے اور دشمنان اسلام کے ساتھ مل کر اہل اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفاظتی نقطہ نظر سے یہاں پر ایک چھاؤنی بنانے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو اپنی ہیبت اور خوفناکی میں اپنی مثال آپ تھی۔ یہ ایک گنجان جنگل تھا جو طرح طرح کے درندوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہاں کے مقامی لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے جب وہ اس جنگل کا تصور کرتے تھے۔ امیر لشکر حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 یا 19 جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو ساتھ لیا اور جنگل میں داخل ہو گئے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور یوں اعلان فرمایا: اے موذی درندوں اور جانوروں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں اور یہاں آباد ہونا چاہتے ہیں، بس اب تم یہاں سے چلے جاؤ، لہٰذا اس اعلان کے بعد اگر ہمیں کوئی نظر آ گیا تو ہم اس کو مار دیں گے۔ اللہ جانے اللہ کے اس ولی کے اعلان میں کیا تاثیر تھی کہ جانوروں کے گروہ اس جنگل سے نکلنے لگے۔ چشم فلک نے دیکھا کہ شیر اور بھیڑیا اپنے بچوں کو منہ میں اٹھائے جنگل سے نکل رہے تھے۔ بربر قوم اس جنگل سے اچھی طرح واقف تھی۔ اسلام کی اس روشن دلیل کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حیاتیات اور طبقات الارض کے ماہرین آج تک پریشان ہیں کہ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان میں ایسا کیا تھا کہ جنگلی درندے بھی تابعدار ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس جنگل کو بسایا اور اس تاریخی شہر کا نام قیروان ہے، جو 40 مربع میل پر پھیلا ہوا تھا اور آج بھی تیونس سے 160 کلومیٹر جنوب کی جانب واقع ہے۔ شمالی افریقہ کو فتح کرنے کے بعد جب عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحر اوقیانوس تک پہنچے تو فرط جذبات سے اپنے گھوڑے کو بحر اوقیانوس کے پانی میں ڈال کر کہنے لگے کہ اے اللہ، اگر آج یہ سمندر میری راہ میں حائل نہ ہوتا تو دنیا کے آخری کونے تک تیرے نام کو بلند کرتا۔ دشت تو دشت ہیں، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر جامع مسجد کی بنیاد رکھی۔
جسے مسجد کیروان کا نام دیا گیا۔ تاریخ اسلام کا یہ عظیم فاتح اور جنرل 683 میں مفتوحہ علاقوں سے واپسی کے سفر میں مقامی بربر باغیوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔